بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم اختر۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ آج کے روزنامہ 92 میں نے خبر یہ چھاپی بھی ہے اور ٹی وی چینل کے اوپر بھی میں نے چلائی۔ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر کافی زیادہ تنازع چل رہا تھا۔ حکومت چاہتی تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں تاکہ شفافیت سامنے آئے اور نتائج بر وقت سامنے آئیں، اور یہ جو پرانا ہمارا روایتی نظام ہے وہ جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی ڈیجیٹل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی، اور آج یہ بڑی خبر سامنے یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہو چکا ہے، اور انہوں نے ایک ضمنی انتخاب میں اس کا پائلٹ پروجیکٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ حتمی فیصلہ کب ہوگا اور کیا ہدایات کی گئی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ماضی میں استعمال کی گئی تھی، کیا ویسی ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے گی تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے قصہ ہی ختم کر دیا جائے اور جو بحث ہے وہ بھی ختم کر دی جائے؟ حکومت اس کے بارے میں مزید کیا سوچ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور کیا یہ حکومت کی کامیابی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے اوپر تیار ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے انتخابی اصلاحات اور انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے حوالے سے کئی کوششیں کی ہیں۔ وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپنے وزیروں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی، اور کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ کا مسودہ تیار کیا گیا کہ جو کہ اب پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور الیکشنز ایکٹ میں مزید ترمیم لائی جائے گی جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو، یا پھر باقی جو معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے گا۔ ابھی یہ معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اپوزیشن کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے حکومتی اس مسودے کو یا پھر حکومتی اس پلان کو مسترد کیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا کہ یہ ایک دھاندلی کا نیا منصوبہ ہوگا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنی ایک رپورٹ جو یوں کہیں کہ فائنڈنگز جو ہیں وہ کچھ جمع کرائیں انتخابی اس بالکل الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر پارلیمانی امور کی کمیٹی میں، جس کے بعد الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان محاذرائی ایکسٹریم لیول تک پہنچ گئی۔ الیکشن کمیشن نے 2 وفاقی وزراء اعظم خان سواتی اور وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری کو طلب کیا۔ دونوں وزراء ایک ہیئرنگ کے اوپر، بلکہ اعظم سواتی تو پیش ہوئے، دوسری سماعت میں ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، اس میں پیش نہیں ہو سکے تو ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ فواد چودھری جب سماعت ختم ہوگی تب پیش ہوئے تو اب ان کو بھی ایک بار پھر نوٹس جاری کیا جا چکا ہے۔ تو اب معاملات جو ہیں وہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان بڑھتے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری نے کچھ روز پہلے پریس کانفرنس کی اور یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن NA 133 جو لاہور کا جو حلقہ ہے وہاں پر 5 دسمبر کو ضمنی انتخاب شیڈول ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے MNA پرویز ملک کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی، اور اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر ضمنی انتخاب کرا رہا ہے، اور یہاں پر اس حلقے میں PTI کی طرف سے جمشید اقبال چیمہ کو نامینیٹ کیا گیا، لیکن ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر کی جانب سے ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اپلیٹ ٹریبیونل میں، اور ان کی اہلیہ مسرت چیمہ کے بھی نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو نامینیشن پیپرز جمع کرانے والے یا پھر بھرنے والے تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ تھے ان کی ایک بڑی ناکامی سامنے آئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس ووٹر کو ویریفائی ہی نہیں کیا کہ واقعی میں اس کا ووٹ اسی حلقے میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اب کنٹروورسی چل رہی ہے، دیکھتے ہیں اپلیٹ ٹریبیونل اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے شائستہ پرویز جو کہ پرویز ملک کی اہلیہ ہیں وہ اس حلقے سے کانٹیسٹ کریں گی، اور ان کے نامینیشن پیپرز بھی جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، اپروو بھی ہو چکے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا فواد حسین چودھری نے کہ اس حلقے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے۔ اصولاً ہونا بھی یہی چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی یہ ثوابدید ہے کہ وہ انتخابات کو صاف، شفاف، منصفانہ بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یہ کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کہا کہ آپ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت وزیر فواد چودھری تھے۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی تیار کر کے الیکشن کمیشن کو ڈیمو دینے کے حوالے سے بات چیت کی، لیکن بات چیت آگے نہ،
کیونکہ الیکشن کمیشن ایک پرانی تھیوری کے اوپر موجود تھا کہ اس سے الیکشن شفاف نہیں ہوتے. کئی دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے باہر نکل آئے ہیں اور ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ انتخابات کو مزید خراب کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک ایسی ناختم ہونے والی رفٹ شروع ہو گئی الیکشن کمیشن کی، جس کی میں نے پہلے بتایا کہ ایکسٹریم اس کا وزراء کو طلبی کے اوپر ہو چکا ہے. اب ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے، کیونکہ وزراء کی طرف سے بھی بہت زیادہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا ہو یا پھر عوامی سطح کے اوپر بھی جو لوگ ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی فیور چاہتے ہیں، اور ماحول بھی بنتا جا رہا ہے. تو ایسے میں الیکشن کمیشن تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہوا. اب الیکشن کمیشن نے یہ ذہن بنا لیا ہے، جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو آئی ٹی ونگ ہے ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ NA 133 لاہور کے جو ضمنی انتخاب شیڈول ہے اس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کرنے کے حوالے سے جو پاسبلٹیز ہیں اور جو سفارشات اور تجاویز ہیں وہ پیش کریں. کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے ہی 150 ایسی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز موجود ہیں جن کا الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ پائلٹ پروجیکٹ ناکام ہوا تھا. اب الیکشن کمیشن سے حکومت نے جو رجوع کیا تھا اس میں کہا تھا کہ جو خامیاں آپ کو پہلے پائلٹ پروجیکٹ میں سامنے آئی تھیں ہم ان کو دور کر دیتے ہیں، یا ان کو دور کر کے دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے. کیونکہ ایک مشین ہم نے بھی تیار کی ہے، ایک مشین جو ہے وہ الیکشن کمیشن خرید چکا ہے، اور دو اور بھی ایسی انٹرنیشنل فرمز ہیں، کمپنیاں ہیں جو IT سے متعلق کام کرتی ہیں، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بناتی ہیں، تو ان سے بھی بریفنگ لے. اب الیکشن کمیشن کا IT ونگ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. 150 جو پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں موجود تھیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے یا پھر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے جو مشین تیار کی گئی تھی اس سے جو پہلے ہم نے خریدی تھیں وہ مشینیں بہت بہتر ہیں. وہ کہتے ہیں 5 گنا زیادہ اپڈیٹڈ، لیٹسٹ اور بہترین مشینیں وہ ہیں. تو ہم کیوں اگر حکومت کے بجائے اگر ہم ان مشینوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ رزلٹ 100% آ جاتا ہے تو پھر ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جا سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے IT ونگ نے کام شروع کر دیا ہے. کام بڑی تیزی سے جاری ہے. 11 نومبر کو ایک بڑی معروف کمپنی ہے ریلائنس، وہ جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بناتی ہے، ان سے بریفنگ بھی مانگ لی گئی ہے. اور 11 نومبر کی بریفنگ کے بعد IT ونگ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور جو 2 ممبران اس وقت موجود ہیں ان کو اپنی تجاویز اور سفارشات دے گا. اس سفارشات اور تجاویز کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر ان مشینوں کو ضمنی انتخابات میں استعمال کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گا. لیکن بات شروع ہو چکی ہے، کام شروع ہو چکا ہے، مشاورت جاری ہے، تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو یہ کام شروع کر رہا ہے اس میں تحریک انصاف کی حکومت، ان کے وزراء فواد چودھری، شبلی فراز اور دیگر منسٹرز کی کسی حد تک کامیابی بھی ہے. اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ویسے ہی مخالفت کرتا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے کچھ پوائنٹس ویلڈ بھی ہیں، درست بھی ہیں، غلط بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو کمیشن کی ہیں وہ کچھ غلط بھی ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ ایسی مشین میں کچھ ایشوز پیدا کر دیے جائیں کہ جو بعد میں نہ چلیں، اور جو ایک بحث چل رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہی ممکن ہے، وہ بحث ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے. کیونکہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن مشین کا بھی ایک ایکسپیرینس کیا گیا تھا جو کہ انفارچونیٹلی وہ ناکام رہا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو EVM کا تجربہ کیا جائے گا اس کے بعد اس کی کہانی ہی ختم ہو جائے گی. پاکستان میں ہمیشہ سے ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک کنٹروورشل سبجیکٹ رہا ہے، اور ماضی کے الیکشن کمیشن ہو یا پھر موجودہ الیکشن کمیشن اسی ڈگر میں ہی چل رہا ہے. لیٹس سی اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. لیکن پیش رفت ہو چکی ہے، تجاویز کے اوپر کام جاری ہے، اور آئندہ 1-2 ہفتوں کے اندر اس حوالے سے اہم پیش رفت کا امکان ہے. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپروول دے دی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائیں تو کئی مختلف کوئی شہری، کوئی دیہی، یا اگر پورے شہر کا یہ حلقہ ہے تو پورے شہری حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت اگر جو ہے حکومت کی طرف سے خط بھی لکھا جا رہا ہے باضابطہ، کیونکہ وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا تھا، تو اب حکومت باضابطہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ایک مراسلہ بھی بھجوا رہی ہے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو بھجوا رہی ہے، آلموسٹ تیار ہو چکا ہے. اس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ EVM کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشین
کا جو ہم نے آپ کو ڈیمو دیا تھا، اگر وہ آپ کو پسند آتی ہے تو پھر وہ استعمال کریں، نہیں تو جو آپ کی ثواب دید ہے وہ استعمال کریں، لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔